السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من احب علیا فقد احبنی ومن ابغض علیا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیہ کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور ایک حدیث کریمہ آپ کے سامنے پیش کی، ان دونوں کا مطلب مفہوم سمجھانے سے قبل میں مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری یہی سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور احمد مجتبیٰ، ہم غریبوں کے آقا، ہم غریبوں کے داتا حضور احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے باواز بلند پڑھے: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک اور مرتبہ جی لگا کر آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے علی سے محبت کی تو گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس شخص نے علی سے بغض رکھا تو گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس شخص نے مجھ سے بغض رکھا تو گویا کہ اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ آج آپ کے سامنے مولا کائنات اور آپ کی نسل پاک کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پوری دنیا میں اگر کسی کے ڈنکے بج رہے ہیں، اگر کسی کی شان بیان کی جا رہی ہے، اگر کسی کا مرتبہ بیان ہو رہا ہے تو وہ سب سے زیادہ اور کسی کا نہیں بلکہ مولا کائنات اور ان کی آل کا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی دیکھو علی کے لاڈلے جہاں آرام فرما رہے ہیں، اور علی کے لاڈلے جہاں پر آرام فرما اور اسلام کو، اسلام کے احکام اور اسلام کے انوار کو جو یہ لوگ پھیلا رہے ہیں، ان کا ذکر دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور مولا کائنات کے یہ لاڈلے، مولا کائنات کے یہ شہزادے جو جگہ جگہ پر جن کے ذکر ہو رہے ہیں، جن کی میلادیں ہو رہی ہیں اور جن کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہی آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حق تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو اس کو سننے، اس پر عمل کرنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے، یعنی اللہ ان لوگوں سے راضی ہو جاتا ہے کہ جو دن رات اللہ کو یاد کرنے میں لگے رہتے ہیں، جو اللہ کو منانے میں لگے رہتے ہیں، جو اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے کام میں لگے رہتے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف وہ لوگ بلاتے ہیں اور سیرت مصطفیٰ سکھاتے ہیں، صحابہ کرام کے طریقے پر چلنا سکھاتے ہیں،
یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں آتے ہیں اور اللہ نے جو احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں اس کو لوگوں میں عام کرتے ہیں، تو پھر اللہ ان کو اپنا قرب نصیب فرماتا ہے اور ان لوگوں کا مقام اور ان لوگوں کا مرتبہ وہ قرار دیتا ہے کہ پھر قیامت تک لوگ ان کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں۔ تو میں آج آپ کے سامنے انہی لوگوں کا ذکر کرنے حاضر ہوا ہوں۔ معزز سامعین کرام، تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا، اور گزشتہ جمعہ میں نے آپ سے سرکار غریب نواز کی تھوڑی سی شان بیان کی تھی کہ آپ کا کیا مقام اور آپ کا کیا مرتبہ ہے، آپ کی کیا شان ہے کہ آپ نے حسن اخلاق سے، آپ نے اپنے اچھے کردار سے اور آپ نے اپنے اچھے کردار سے لوگوں کو کس طرح متاثر کیا، لوگوں کو کس طرح اسلام کی طرف بلایا اور اسلام کی تبلیغ آپ نے کس طرح کی۔ یہ گزشتہ جمعہ کو میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ میرے غریب نواز جب ہندوستان میں آئے تھے تو ان کے ساتھ کوئی فوج نہیں تھی، ان کے ساتھ بڑا لشکر نہیں تھا، ان کے ساتھ ایسے بڑے بڑے ہتھیار اور آلات نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے ساتھ میں صرف سیرت مصطفیٰ کو لے کے آئے تھے، سنت مصطفیٰ کو لے کے آئے تھے، اور مشن اسلام کو انہوں نے اس طرح عام کیا کہ ہر کوئی ان کے قدموں میں آ کے گر جایا کرتا تھا، ہر کوئی ان کے پاس آیا کرتا تھا۔ تو معزز سامعین کرام، پتہ کیا چلا کہ جب یہ غریب نواز ہندوستان میں آئے تو ان کے ساتھ بزرگان دین کا وسیلہ تھا، ان کے ساتھ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، ان کے ساتھ سیرت مصطفیٰ تھی۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہے تو اس کو اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سیرت مصطفیٰ کو تھام لے، سنت مصطفیٰ کو تھام لے اور میرے صحابہ کے طریقے کو تھام لے۔ اللہ رب العزت اسی سنت کی برکت سے اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی دلا دے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ علی کے شہزادے جہاں کہیں پر بھی گئے اسلام کو بلند و بالا کر دیا۔ اب میں ذرا آپ کو یہاں پر تھوڑی سی دور لے جاؤں اور مولا کائنات کی شان میں لے جانا چاہتا ہوں، اور مولا کائنات کا مرتبہ ابھی پرسوں ہی 13 رجب المرجب ہے، ولادت مولا علی ہے، اور وہ مولا کائنات کی ولادت پوری دنیا میں دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ علی کا ذکر ہر جگہ پر کیا جاتا ہے، علی کے بیٹوں کا ذکر کیا جاتا ہے، علی کی محفل لگائی جاتی ہے۔ بلا سوچو تو صحیح کہ اس پوری دنیا میں جتنا ذکر، جتنی محفلیں علی کے نام پہ لگتی ہیں، علی کے بیٹوں کے نام پہ لگتی ہیں، اتنی محفلیں شاید ہی کسی کے یہاں پر لگتی ہو۔ آخر یہ مرتبہ، یہ مقام کیوں اللہ نے ہم کو عطا کیا؟ اور جو یہ جہاں کہیں بھی علی کے بیٹے نظر آ رہے ہیں، یہ اسلام کے یہ شہزادے، اسلام کے یہ بزرگان دین ہر جگہ پر نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے پوری دنیا میں جو علی کے بیٹوں کو جو مقام عطا کیا ہے وہ مقام کسی کو نہیں عطا کیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر جگہ پر علی کے شہزادے نظر آ رہے ہیں، تو ذرا ہم مولا کائنات کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ میرے رسول نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے حسد رکھا، اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ تو پتہ کیا چلا کہ علی کی محبت ہر مومن کے دل میں ہونا ضروری ہے، ہر مومن کے سینے میں ہونا ضروری ہے، اور وہی علی ہے کہ جن کے بارے میں میرے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بیان کرتے ہیں انا دار الحکمہ وعلی، انا دار الحکمہ وعلی بابھا، کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ الگ الگ روایتوں میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ تو معزز سامعین کرام،
بعد جب علی کا مقام، علی کا مرتبہ ہمیں پتہ چلا، تو یہاں پر میں آپ کو یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی سے محبت رکھی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے علی سے بغض کیا گویا کہ اس نے مجھ سے بغض کیا۔ اب یہاں پر آپ ایک بات دیکھیں کہ ایک روایت میں یہ بیان کیا ہے کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء ایک مشہور آپ کی کتاب ہے، اس میں آپ نقل فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت بیان کی گئی ہے اس سے مراد یہاں پر ایمان کا تقاضا کیا جا رہا ہے، ایمان کی کسوٹی کی جا رہی ہے۔ جب کوئی مسلمان اسلام میں داخل ہوتا تھا، صحابہ کرام کا زمانہ ہوتا، اور جو کوئی اسلام میں داخل ہوتا اور جب اس کے ایمان کی کسوٹی لی جاتی، جب اس کے ایمان کا امتحان لیا جاتا کہ یہ ایمان میں پکا ہے یا کچا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے یا ڈگمگایا ہوا ہے، تو ہم کوئی اور کام نہیں کرتے، ہم اس سے دلیل نہیں کرتے، ہم اس سے سوال و جواب نہیں کرتے، بلکہ اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے۔ علی کا ذکر سن کے اگر وہ خوش ہو جاتا تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ ایمان والا ہے، یہ اسلام والا ہے، یہ مصطفیٰ والا ہے۔ اور جو علی کا ذکر سن کر کے جس کا چہرہ بگڑتا ہم سمجھ جاتے کہ اس کا ایمان بھی صحیح نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ علی یہ ایمان کی کسوٹی کا یہ عالم ہے، اور یہ ایمان کی کسوٹی کا یہ مرتبہ ہے کہ جس کے سینے میں علی کی محبت ہوگی گویا کہ اس کا ایمان بھی کامل ہو جائے گا۔ تو علی کی محبت یہ مکمل ایمان ہے، اور جس نے دل میں علی کا بغض ہے اس کا ایمان بھی صحیح نہیں ہے۔ اور میرے رسول کریم نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو علی علم کا دروازہ۔ اور جب کوئی بھی گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی کھڑکی سے داخل ہوگا، گھر کی کھڑکی سے داخل ہوگا یا چھت سے آئے گا، تو آپ کو اس کے بارے میں شک ہوگا کہ یہ دروازے سے نہیں بلکہ کھڑکی سے آیا ہے، اس کی نیت خراب ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ یہ چھت سے آیا ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ نے میرے مولا کائنات کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے علی میں تم کو علم کا دروازہ قرار اس لیے دے رہا ہوں، میں تم کو علم کا جو دروازہ ہے وہ اس لیے قرار دے رہا ہوں کہ جو بھی صحیح مومن ہوگا، جس کا عقیدہ صحیح ہوگا، جب وہ تمہارے دروازے سے آئے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اس کا ایمان کامل ہے اور اس کا عمل بھی کامل ہو جائے گا۔ تو اس لیے تم کو دروازہ میں نے بنایا، میں نے تم اس علم کے شہر کی چھت یا دیوار یا سطح نہیں بنایا، اس لیے کہ جب تم کو میں دروازہ بناؤں گا اور تمہارے دروازے سے میرے مصطفیٰ کے شہر میں کوئی داخل ہونا چاہے گا تو پہلے تیرے ایمان کی کسوٹی میں اسے کھڑا اترنا پڑے گا، اور جب تجھ سے وہ محبت رکھتا ہوگا تو تیرے ایمان کے دروازے سے وہ میرے مصطفیٰ کے شہر میں داخل ہو جائے گا۔ اب یہاں پر آپ کو ایک یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مولائے کائنات کو علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا۔ میرے رسول نے فرمایا کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جب میرے علی کائنات جب دروازہ قرار ہوئے تو اب یہاں پر علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی میرے مصطفیٰ کو پہچاننا چاہے گا، جب کوئی سیرت مصطفیٰ کو پہچاننا چاہے گا، جب کوئی سیرت مصطفیٰ اور سنت رسول کو جاننا چاہے گا تو سب سے پہلے اسے علی کے دربار میں جانا پڑے گا، سب سے پہلے اسے مولائے کائنات کی شان بیان کرنی پڑے گی۔ اگر وہ میرے مولائے کائنات کی شان بیان کرے گا، اگر وہ مولائے کائنات کے دربار میں جائے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اس کی نیت صحیح ہے، اس کا ایمان صحیح ہے۔ اور اگر وہ علی کی وہ تعریف نہیں کرے گا
تو میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ وقت کا بڑا منافق ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، اس کا عمل صحیح نہیں ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، مولا کائنات کہ جن کی شان اتنی بڑی کہ جس پر کوئی جس سے محبت رکھے اور جس پر وہ ایمان رکھے، گویا کہ اس کا ایمان بھی کامل ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی صحیح ہو جاتی ہے اور آخرت بھی صحیح ہو جایا کرتی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مولا کائنات کہ 13 رجب المرجب آپ کی ولادت باسعادت مکہ میں کعبہ شریف کے اندر، کعبہ شریف کی 4 دیواری کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس کا ایک الگ ٹاپک ہے، اس کا ایک الگ ہی مقام ہے اور الگ ہی اس کا ایک واقعہ ہے، وہ بیان نہیں کرتا، بلکہ مولا کائنات کی شان اور سیرت اولیاء سے آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مولا کائنات کے شہزادے سرکار غوث اعظم، سرکار غریب نواز، وارث پاک اور جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء کاملین ہیں، انہوں نے جو اسلام کی تبلیغ کی، آخر انہی کو کیوں چنا گیا؟ تو جیسا کہ آپ نے جانا کہ علی علم کا شہر، علی حکمت کا علی علم کا دروازہ، علی حکمت کا دروازہ، تو جو کوئی بھی آئے گا اسی دروازے سے آنا ہوگا۔ اب یہاں پر علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ جب علی علم کا دروازہ ہے، تو جب مصطفیٰ کے شہر میں داخل ہونا ہے تو پھر علی کے دروازے سے داخل ہونا ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ نے غوث اعظم کو بنایا، غریب نواز کو بنایا، وارث پاک کو بنایا اور جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء کاملین کو بنایا، وہ اس لیے ان کا مقام اور ان کو علم اور حکمت عطا کی کہ جب کوئی علی کے باب میں داخل ہونا چاہے، جب کوئی علی کی شان سمجھنا چاہے تو پہلے اسے غوث اعظم کو سمجھنا ہوگا، اسے غریب نواز کو سمجھنا ہوگا۔ جب تم ان علی کی اولاد کو سمجھو گے تو پھر تمہیں علی بھی سمجھ آ جائیں گے اور میرے مصطفیٰ بھی سمجھ میں آ جائیں گے، میرے مصطفیٰ بھی تم کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو بغداد میں غوث اعظم ہوئے، ہندوستان میں غریب نواز ہوئے اور الگ الگ ملک میں الگ الگ علی کے شہزاد ہوئے، تو پتہ کیا چلا کہ اگر علی کو جاننا ہے تو پہلے غریب نواز کو جاننا ہوگا، پہلے ان کی شان تک تو پہنچو، پھر غریب نواز کی، پھر مولا کائنات کی شان کو جانو گے تو پہلے غریب نواز کو جاننا ہوگا، پھر غوث اعظم کو جاننا ہوگا، اور پھر اسی طرح ایک دوسرے کی شان کو تم پتہ کرو گے تو پھر تمہیں علی کا دروازہ ملے گا، اور جب علی کا دروازہ ملے گا، جب علی کے ایمان میں تم کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر میرے مصطفیٰ کی سیرت کا قرب تمہیں نصیب ہوگا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہی آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مولا کائنات کے شہزادے یہ ہر جگہ پر نظر آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ان کے دربار میں اپنے ایمان کا تم تقاضا کرو گے اور جب ایمان کو کامل کر لو گے تو پھر مولا کائنات کی شان میں جا کر کے وہاں پر علم کا تقاضا کرو گے تو وہاں پر بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور پھر سیرت مصطفیٰ میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مولا کائنات کی شان، یہ مقام اور مرتبہ کہ صحابہ کرام اپنے زمانے میں اگر کسی کا ایمان جانچنا چاہتے تو مولا کائنات کا ذکر کرتے، جس کا چہرہ مسکرا جاتا تو صحابہ کرام سمجھ جاتے کہ یہ علی والا ہے، اور جس کا چہرہ مرجھا جاتا تو سمجھ جاتے کہ یہ علی والا نہیں ہے بلکہ یہ منافقت والا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ علی کی محبت اور علی کا بغض، یہ ایمان اور منافقت میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ جو انسان علی سے محبت کرے گا، ان کی آل سے محبت کرے گا، تو پھر اس کا ایمان بھی صحیح ہو جائے گا، اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو جائے گا، اور جو علی سے بغض رکھے گا اس کا ایمان بھی صحیح نہیں ہے اور اس کا عمل بھی صحیح نہیں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ مولا کائنات کی شان ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے۔ اب آئیے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ اے غریب نواز، آپ کو یہ مقام ملا، ہندوستان کی سلطنت ملی، ہندوستان کی بادشاہت ملی، اتنا بڑا مقام، آپ کوئی فوج بھی نہیں لائے تھے، آپ کوئی ہتھیار بھی نہیں لائے تھے، اس کے باوجود اتنے کروڑوں انسان کو آج تک آپ نے مسلمان کر دیا۔ آج بھی آپ کی بارگاہ میں سینکڑوں لوگ جاتے ہیں اور مشرف اسلام ہوتے ہیں، کیسے کیسے لوگ جاتے ہیں اور غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر کے ایمان کو صحیح کر لیتے ہیں۔
ایمان کو کامل کر لیتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ غریب نواز اپنی بارگاہ میں عبادت میں مشغول تھے، اور اسی درمیان میں آپ کا ایک مرید آپ کے لیے کھانا بنا رہا تھا، اور آپ جس جگہ پہ آرام فرماتے جہاں آپ کی بارگاہ تھی، اسی بارگاہ کے قریب میں ایک فلسفی رہتا تھا، ایک فلسفی جو بہت ہی اس کو علم تھا، فلسفہ یعنی سائنس وغیرہ کا اسے بہت زیادہ علم تھا، یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے، یہ فلاں چیز کیسے ہو سکتی ہے، اس کو یہ علم تھا، بہت جانکار تھا، اور کتابوں میں اس کا نام ضیاء الدین لکھا گیا ہے کہ وہ ضیاء الدین نامی شخص جو ایک فلسفی تھا، تو وہ اپنی جگہ پہ آرام کرتا تھا، اور جب غریب نواز کی جو مقام تھا اس مقام سے جب وہ گزرتا تھا تو وہ غریب نواز کو مرید کو کھانا بناتے دیکھتا تھا، اور غریب نواز کے مرید سے پوچھتا تھا کہ اندر کون ہے جو میں سنتا ہوں جن کو بار بار کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ بزرگ ہے کون؟ تو جو آپ کے جو مرید تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پیر و مرشد ہیں اور وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فلسفی لوگ ہوتے ہیں وہ بزرگان دین کی شان کو جلدی مانتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ دلیلیں ہوتی ہیں، اور وہ ایسی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ وہ شان اولیاء وہ نہیں مانتے ہیں۔ تو کہا کہ اچھا مجھے تو نہیں لگتا کہ تمہارے یہ بزرگ ہیں وہ اتنے بڑے بزرگ ہوں گے، یہ مرتبے والے ہوں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ ایک دن وہ آتا ہے کہ وہی فلسفی واپس اسی راستے سے گزرتا ہے، غریب نواز عبادت میں مصروف ہے، تو وہ جو آپ کا مرید تھا کھانا بنا رہا تھا، پوچھا کہ آپ کے پیر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ عبادت کر رہے ہیں۔ کہا اچھا ان سے ملاقات کرنی تھی۔ کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ابھی عبادت سے فارغ ہوں گے تو آپ کی ملاقات کروا دیتا ہوں۔ جب غریب نواز عبادت سے فارغ ہوئے، اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، تو وہ جو فلسفی تھا اس نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام معین الدین حسن ہے۔ کہا کہ آپ کیا کر رہے ہو اندر؟ کہا کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ اچھا اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ آپ کا مرید کہتا ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہو، اللہ کے برگزیدہ بندے ہو۔ کہا کہ ہاں، کیوں تم کو کوئی شک ہے؟ کہا کہ نہیں کوئی شک نہیں، بس یہی پوچھنا تھا، بس اتنا کہنا تھا کہ سرکار غریب نواز نے کہا کہ اے میرے مرید جو کھانا بنایا ہوا ہے اس کو میرے پاس لایا جائے۔ اور جیسے ہی مرید نے کھانا پیش کیا، سرکار غریب نواز نے اس کھانے میں سے ایک لقمہ، صرف ایک لقمہ اس فلسفی کے منہ میں رکھ دیا۔ جیسے ہی اس فلسفی کے منہ میں وہ نوالا رکھا، وہ لقمہ رکھا، اس فلسفی کی دل کی کیفیت بدل گئی، اس فلسفی کی دل کی کیفیت ہی بدل گئی۔ وہ ہوش و حواس اپنا کھو بیٹھا اور وہ بے ہوش ہو گیا، نہ کچھ بول سکے، نہ چل سکے، نہ پھر سکے، نہ اٹھ سکے، نہ بیٹھ سکے۔ میرے غریب نواز نے اس کے سینے پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور ہاتھ مبارک کو اس کے سینے پہ اس طرح پھیرا کہ اس کی دل کی کیفیت بدل گئی۔ اور جب وہ ہوش میں آیا پوچھا کہ اب تیری کیا کیفیت ہے؟ کہا کہ سرکار اے میرے غریب نواز معاف کر دیجئے گا، مجھے معاف کر دیجئے گا، میں آپ کا مرتبہ نہیں جان سکا، میں آپ کا مرتبہ نہیں جان سکا کہ آپ کی شان کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ زندگی بھر اس فلسفہ کی زندگی میں اتنا ملوث ہو گیا کہ علی کے لاڈلوں کی شان میں نہیں جان سکا۔ ارے آج یقین ہو گیا کہ جب یہ علی کے شہزادے کا یہ عالم ہے تو اس مولا کائنات کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ جب آپ کا یہ مقام ہے کہ دل کی کیفیت بدل گئی اور تصور بدل گیا، ایمان بدل گیا، سب کچھ بدل گیا، دل کی کیفیت بدل گئی۔ اب یہ ضیاء الدین نہیں رہا، اب آپ کا مرید بننا چاہتا ہے، سرکار اپنا قرب نصیب فرمائیے۔ غریب نواز نے ان کو آپ کے بیت میں لیا اور جب آپ کو مرید کیا وہ اپنے گاؤں میں گئے اور جتنے بھی لوگ تھے پورے گاؤں والے سب کو کہا کہ غریب نواز کے دست مبارک پر بیعت کر لو، ان کے مرید بن جاؤ، اللہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گا۔ تو بس ایک لقمہ
انسان کی زندگی، انسان کے ایمان اور انسان کے دل کی کیفیت کو بدل کے رکھ دیتا ہے، تو جب اس غریب نواز کا یہ عالم ہے تو پھر اس باب مدینۃ العلم کا عالم کیا ہوگا؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بزرگان دین جو مولائے کائنات کے لاڈلے بیٹے بنے، اور ان کی شان اور ان کا مقام اور مرتبہ یہ کہ اگر کسی کو ایک نوالا کھلا دے تو اس کی دل کی کیفیت کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ جب ان کا یہ عالم ہے تو پھر ان کے باپ داداؤں کا عالم کیا ہوگا؟ تو ہمیں بھی اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم بھی سیرت علی، سیرت اولیاء پر چلیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، اور ہم بھی اپنے دل کی کیفیت کو بدلیں، ہم بھی اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، کامل کر لیں، ہماری بھی دنیا سنور جائے گی اور آخرت سنور جائے گی۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔